نیاز حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام دیتے ہوئے، کنڈوں کی نیاز کرتے ہوئے یہ غلطی کبھی نہ کرنا، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اور آنے والی نسل کے ذہنوں میں یہ چیزیں راسخ ہو جاتی ہیں اور پھر وہ اسی کو عقیدہ بنا لیتے ہیں، جیسا کہ یہ سلسلہ جاری ہے اور یہ دشمن کی طرف سے ہوتا ہے۔ مثلا کہ ہر جگہ جو ہے وہ لکڑ ہارے والی کہانی بیان کی جا رہی ہوتی ہے، حالانکہ آپ سوچنے کی بات ہے کہ یہ اہل بیت کا گھرانہ کریم ابن کریم ہے۔ کریم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب انسان کی چار قسمیں ہیں نا، ایک ہوتا ہے سخی، ایک ہوتا ہے کریم، ایک ہوتا ہے بخیل، اور ایک ہوتا ہے لئیم۔ یعنی سخی تو وہ ہوتا ہے جو خود بھی کھاتا ہے دوسروں کو کھلاتا ہے، لیکن کریم وہ ہوتے ہیں کہ جو خود نہیں کھاتے دوسروں کو کھلاتے ہیں۔ اور یہی وجہ چھٹے امام سے پوچھا گیا، مولا آتم تائی بڑا سخی تھا، تو امام نے فرمایا کیا سخاوت کرتا تھا؟ مولا 40 دروازے تھے، سائل کو ہر دروازے سے خیرات ملتی۔ امام فرماتے ہیں وہ سخی نہ تھا، سائل کو ذلیل کرتا تھا۔ پروردگار نے ہمیں سخی بنایا ہے، سائل ایک دروازے پر آ جائے اتنا دے دیتے ہیں، دوسرے دروازے پر جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ ہستیاں کبھی کسی کا نقصان نہیں کرتی، یہ تو دشمن بھی اگر ان کے دروازے پر آ جاتا ہے تو اسے کھانا کھلاتی ہے۔ یہ کون سا طریقہ ہے کہ جب ایک بندہ دو پڑیاں اور جو ہے وہ دو جو ہے وہ نیاز کی یہ سمجھے پوریاں نہیں دے رہا، اور امام جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ مار دیں اور پھر ان کا نقصان کر دیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ سوچنے والی بات ہے۔ خدا کی قسم یہ دشمن کی طرف سے کہانیاں ہیں۔ ہمارے اہل بیت کا مقام اتنی بلندی ہے کہ یہ تو ہمیشہ آ، لوگوں کے لیے خیرخواہ ہے۔ یہ اسی لیے تو درجہ ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی آل کا، کہ بعض انبیاء نے بد دعا کی ہے، عذاب آیا ہے، لیکن آپ رحمت للعالمین کے نائب ہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ لہٰذا آپ یہاں پر جو ہے وہ آپ حدیث قصہ کی تلاوت کریں، دعائے توسل جیسا کہ بہترین بتایا گیا کہ الحمد، اس کے ساتھ چاروں کل، آیت الکرسی، اور اس کے ساتھ تسبیحات اربع، ساتھ ولا حول ولا قوت، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ درود 3 دفعہ، اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات، اتنا 3 بار استغفار جو ہے وہ آپ 400 مرتبہ، لا الہ الا اللہ کا ذکر 1000 مرتبہ، اتنا آپ ذکر کرتے ہیں۔ سب لوگ جو آئے ہوئے ہیں انہیں کہیں کہ آپ سورہ توحید کی تلاوت کریں، استغفار کریں، کسے کہیں لا الہ الا اللہ کا ذکر کریں، یہ محفل ہوگی۔ تو معصوم فرماتے ہیں کہ جو بندہ یہ ذکر کرتا ہے اس کے گناہ چاہے بارش کے قطروں کے مانند، دریا اور سمندر کی جھاگ کے برابر، اور درختوں کے پتوں کے برابر بھی کیوں نہ ہو، پروردگار اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، اور اس کے دسترخوان پر پروردگار اس قدر اضافہ کر دیتے ہیں اس کے رزق میں کہ یہ انسان سوچ بھی نہیں سکتا۔ لہٰذا آپ وہ کام کریں جو معصومین نے بتائے ہیں۔ اگر آپ یہ غلطی کر رہے ہیں تو سمجھیں آپ اہل بیت کی شان نہیں بیان کر رہے، بلکہ آپ ان کی توہین کر رہے ہیں۔ لہٰذا ان چیزوں کی طرف متوجہ رہیں تو پروردگار جو ہے وہ آپ کے رزق اور روزی میں مزید اضافہ فرمائے گا۔